اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل اہل بیت مثل سفینۃ نوح من رکب فیہا نجا من تخلف عنہا غرق او کما قال علیہ السلام۔ تمام احباب آقا حضور کی بارگاہ میں درجہ درود و سلام پیش کرنا۔ الصلاۃ والسلام علیکم سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا احباب ذی وقار و ذی احترام، آج ہم برادرم خطیب الاسلام حضرت علامہ پروفیسر محمد طارق صدیقی صاحب کے گھر ذکر اہل بیت اطہار کی اس خوبصورت ایمان انگیز روح پرور محفل کے اندر شریک ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ اس پاکیزہ محفل کو ہم سب کی بخشش کا ذریعہ اور حوالہ بنائے۔ انتہائی اختصار سے چند معروضات آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ آپ سے التجا ہے کہ توجہ سے میری معروضات کو سماعت کیجیے گا۔ سب سے پہلے اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، سماعتوں کے دریچوں سے دل کے خیابان میں اتار لیں، دل کی تختی پہ نقش کر لیں، ذہن کے کینوس پہ مرتسم کر لیں کہ کائنات کے اندر جس چیز کی نسبت بھی آقا حضور سے ہو گئی، اللہ پاک نے اس چیز کو کمال اور عظمت عطا فرما دی۔ جس چیز کی نسبت بھی آقا سے ہوئی، اللہ نے اس کو کمال عطا فرما دیا، شرف عطا فرما دیا۔ اب شہر مکہ کہ اللہ پاک نے قرآن کے اندر قسم کھائی، فرمایا لا اقسم بہذا البلد، کہ مجھے قسم ہے اس شہر مقدس کی۔ اب اللہ پاک نے اس شہر کی قسم کیوں اٹھائی؟ دنیا میں اور بھی بڑے بڑے شہر ہیں، دنیا کی ہر چیز ان سے مل جاتی ہے، اس شہر کی قسم کیوں اٹھائی؟ اور اگر دیکھا جائے تو وہاں عظمتوں کے اور بھی بے شمار حوالے ہیں۔ وہاں پر اللہ کا مقدس گھر بیت اللہ شریف موجود ہے، مقام ابراہیم موجود ہے، لیکن اللہ پاک نے اس شہر کی قسم کھانے کی وجہ بھی آگے بیان کر دی۔ فرمایا محبوبم وہاں اگرچہ عظمتوں کی بڑی چیزیں موجود ہیں، لیکن اس شہر مقدس کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ اس شہر کے اندر آپ کا بسیرا۔ تو آقا کے ساتھ شہر کی نسبت ہوئی تو اللہ پاک نے اس شہر کی قسم اٹھائی۔ پھر حضور نے جب تبلیغ اسلام شروع کی تو حضور کے وہ غلام جنہوں نے آپ کے ہاتھوں اسلام قبول کیا، آپ کی غلامی کا قلادہ اپنی گردن میں ڈالا، اب ان کا مقام اور ان کا مرتبہ کیا ہے اس کو اللہ پاک نے خود بیان کیا قرآن کے اندر، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی وہ مصطفیٰ کے غلام جنہوں نے آقا کی غلامی کا قلادہ اپنی گردن میں ڈالا اور مصطفیٰ کی غلامی میں آگے، اللہ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ تو ہماری خوش بختی ہے کہ ہم دنیا اسلام کی عظیم شخصیت دودمان رسالت کے چشم و چراغ، سماحت المحاضر، قرۃ عیون الاصفیاء، سراپائے شفقت و رافت مجسم اخلاق حسنہ، پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید سعادت علی شاہ صاحب زیدہ شرف ہو زیم سجادہ آستانہ علیہ چورا شریف، آپ کی سرپرستی میں ذکر اہل بیت اطہار کی اس محفل میں ہم موجود ہیں۔ میں قبلہ پیر صاحب کی سرپرستی اور آپ کے فیضان کرم کے سائے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کے صحابہ کو یہ جو عظمتیں ملی ہیں یہ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ملی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے
آقا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ اب ان الفاظ سے فقہائے کرام نے یہ مسئلہ مستمد کیا ہے کہ جو حضور کے صحابہ کو گالی دے اس کو تعزیراً سزا دی جائے، اس لیے کہ وہ مصطفیٰ کی نسبت پا کر کائنات کے عظیم ترین انسان بن گئے۔ پھر آقا نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، میرے صحابی کی ایک مد یا اس کے نصف کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک طرف صحابی رسول ہے، وہ ایک مد کوئی چیز اللہ کی راہ میں خیرات کریں، اور دوسری طرف ہم آج کے دور میں احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کریں، تو جو ایک مد خیرات پر اللہ صحابی رسول کو اجر عطا فرما چکا ہے، ہمیں وہ اجر نہیں مل سکتا۔ اس پر شیخ احمد بن اسماعیل جو شارح بخاری ہیں اس حدیث پہ کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضور کے صحابہ کو یہ مقام مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے ملا۔ اب آ جائیں مصطفیٰ کے خاندان اور آقا کی حال کی طرف، ان کی کیا شان ہے اور ان کا کیا مقام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ کا یہ ارادہ ہے اے رسول کے گھر والوں، ہر طرح کے رجس کو تم سے دور رکھے اور تمہیں خوب ستھرا کر دے۔ اب یہاں پہ غور کریں کہ یہ مصطفیٰ کریم کے خاندان کو اللہ پاک نے کتنی پاکیاں عطا فرمائی۔ کائنات کے اندر جتنی بھی طہارتیں تقسیم ہوئی، ان طہارتوں کا مصدر ذات مصطفیٰ ہے۔ کائنات کے اندر جتنی بھی پاکیوں کے چشمے جاری ہوئے وہ وجود مصطفیٰ سے جاری ہوئے۔ تو آقا کو جو اللہ پاک نے طہارت و نفاست عطا فرمائی تھی، وہ طہارت و نفاست و پاکیزگی حضور جانے جانا کی وجہ سے اللہ پاک نے حضور کے خاندان کو بھی عطا فرمایا۔ اب دیکھیں سورۃ المائدہ کے اندر ورس نمبر 90 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک شراب، جوا، بت اور یہ جو پانسے کے تیر تم پھینکتے ہو، یہ کیا ہے؟ رجس من عمل الشیطان، فرمایا یہ ناپاک ہے اور یہ شیطانی کام ہے۔ اب آگے کیا فرمایا؟ ان کی ناپاکی کو بیان کرنے کے بعد خالق کائنات فرماتے ہیں فاجتنبوہ، ان سے اجتناب کرو، یعنی ناپاکی کے کاموں سے اجتناب کرو، رجس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ سو ہے، لیکن فاجتنبوہ کے ذریعے اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ فعل امر جمع کا صیغہ ہے، اس کے ذریعے اللہ قیامت تک آنے والے ہر فرد کو بتا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ناپاکی سے بچاؤ۔ یعنی ہمیں یہ کہا کہ اپنے آپ کو غلاظت سے دور رکھو، اور مصطفیٰ کے خاندان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ یہ چاہتا ہے اے رسول کے گھر والوں ہر طرح کے رجس کو تم سے دور رکھے۔ یعنی ہمیں یہ کہا کہ تم اپنے آپ کو ناپاکی سے دور رکھو، اور خاندان مصطفیٰ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے، اللہ کا یہ ارادہ ہے۔ میں کلمات کے عموم پر بات کر رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے آیت کا نزول، اعتبار خصوص و سبب کا نہیں ہوتا، عموم لفظ کا ہوتا ہے۔ ہمیں یہ کہا کہ اپنے آپ کو ناپاکی سے بچاؤ، مصطفیٰ کے خاندان کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا اللہ یہ چاہتا ہے اے رسول کے گھر والوں ہر طرح کے ریس کو تم سے دور رکھے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ یطہرکم تطہیرا، گرامیٹیکلی اس کو دیکھیں، تطہیرا یہ مفعول مطلق ہے، اور مفعول مطلق فعل مذکور کا ہم معنی ہوتا ہے جو کلام میں تاکید پیدا کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ گرامر کے آئینے میں اگر دیکھا جائے تو مفہوم اور معنی یہ بنتا ہے اے رسول کے گھر والوں اللہ یہ چاہتا ہے تمہیں اس طرح پاک کر دے جس طرح پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔
اور پھر آخری بات کہ حضور کے خاندان کی کیا شان اور کیا عظمت ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے محبوب آپ اپنی مقدس زبان سے فرما دیجئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ اے میرے غلاموں میں نے تمہیں دین دیا, میں نے تمہیں شریعت دی, میں نے تمہیں قرآن دیا, میں نے تمہیں اللہ کا عرفان دیا, اس پر میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا مگر اہل قرابت کی محبت. اب اس پر ایک بات صرف کر کے میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ نے تبلیغ دین کے صلہ میں اپنے قرابت داروں کی محبت مانگی. کیا مانگا؟ تبلیغ دین کے صلہ میں اپنے قرابت داروں کی محبت مانگی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک چیز دوسری چیز کا عرض تب بنتی ہے جب دونوں کا سٹینڈرڈ سٹیٹس و معیار ایک جیسا ہو. مثال کے طور پر آپ کسی کو پیتل کی انگوٹھی دے کر بدلے میں سونے کی انگوٹھی نہیں لے سکتے. پیتل کی انگوٹھی کا عرض سونے کی انگوٹھی نہیں بن سکتی اس لیے کہ اس کی قیمت زیادہ ہے. ایک چیز دوسری چیز کا عرض تب بنتی ہے جب دونوں کا سٹینڈرڈ ایک جیسا ہو, دونوں کی پرائس اکول ہو. تو آقا نے تبلیغ دین کے صلہ میں اپنے قرابت داروں کی محبت مانگی. اس سے پتہ یہ چلا کہ آقا یہ بتا رہے ہیں کہ جو قیمت دین اسلام کی ہے وہی میرے خاندان کے ساتھ محبت کی ہے. اللہ پاک اس خاندان کی محبت ہمیں